گھنٹے لگ رہے ہیں کراؤڈ کو آنے کے لیے، آپ کدھر تھے؟ جو ٹرمپ کے لوگوں نے جب ان کی پارلیمنٹ کیپٹل ہل کے اوپر جب انہوں نے چڑھائی کی، سب سے پہلے پولیس چیف کو فارغ کیا. تو ادھر تو یہ اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. اور کیوں نہیں ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی ساروں کو ٹی وی کے اوپر ڈیٹیلز آئی؟ سارا وقت ٹی وی پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. بتائیں تو صحیح، وہ شکلیں تو بتائیں. کیوں نہیں صحیح معنی میں ہمارا کیوں نہیں موقف لیا گیا؟ ہم ساروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے، کیسز کر دیے ہیں. میرے اوپر، میں جیل کے اندر تھا، 9 میرے اوپر جیل میں جب میں تھا 9 کرمنل کیس کر دیے ہیں کہ میں نے ان کو اشتعال دلوایا تھا. کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ہاں جی ہمارے پاس آتی ہیں جی کہ ہمارے پاس بڑے ثبوت جمع کیے ہوئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں، یہ تو چھوڑو، 27 سال میری پولیٹکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج کرو. ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے. میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پالیسی کا پتا تھا، اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے، پرامن احتجاج. ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن یہ جو جلانا تھا، یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا، اور سارا کچھ بلیک آؤٹ میڈیا سے، اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. لیکن میں آج آپ سب سے کیوں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جس طرف ہم اب نکل گئے ہیں نا، آپ یقین کریں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں اپنے ملک کے لیے اب کہہ رہا ہوں، میں نے بڑی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اور آرمی چیف کو پیغام دینے کے لیے، لیکن وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ میں کو کمزور ہو گیا ہوں، میں کو گھبرا گیا ہوں، یا میرے کیونکہ لوگ نہیں ہیں، میرے یہ سارے اندر مجھے اکیلا کیا ہوا ہے. تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اب سے نہیں، جب سے میں حکومت سے گیا ہوں تب سے میں لگا ہوں کہنے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرو. 2 دفعہ جنرل باجوہ سے میں ملا بات چیت کرنے کے لیے. میں نے اپنی ٹیم بنائی جنہوں نے جا کے جنرل باجوہ سے میٹنگ کی کہ اس کا راستہ نکالو. میں پاکستان کی بات کر رہا تھا کہ ملک کے لیے کیا بہتری ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ایک کمزوری میں بات کر رہا ہوں. مجھے خوف آ گیا ہے کہ یہ میرا ملک تباہ ہو رہا ہے، اور میں واضح کر دوں میں نے کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جانا. مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی باہر چلے جائیں، کوئی ڈیل کر لے، میں حقیقی آزادی کی جد و جہد 27 سال سے کر رہا ہوں. میں ڈیلز کرنے کے لیے نہیں کر رہا کہ جی اگر یہ کریں تو ہم آپ کو آگے وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ کر دیں گے. میں یہ وزیر اعظم کے لیے نہیں کر رہا، میں ایک اپنے ملک کے اور اپنے ملک کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. میں باتیں بھی آپ کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ کرو، کیونکہ جس طرف یہ نکل گئے ہیں یہاں تو آگے اندھیرا ہے. یہ حالات ہیں کہ کل کوئی بچے آئے، سوشل میڈیا کے بچے 20-30 لڑکے آئے، وہ جیسے باہر نکلے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیا. کس قانون کے تحت؟ بتائیں کس قانون کے تحت؟ پہلے تو آپ کہہ سکتے تھے نا جی کہ یہ ہمیں جی وہ کچھ جیو فینسنگ میں نظر آئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے لڑکے کون ہیں، پکڑ کے سیدھا جیل میں لے گئے. میرے وکیل عزیر بھنڈاری جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے، ان سے میں نے ملٹری کورٹس کے اوپر میٹنگ کی کہ یہ ملٹری کورٹس کو میں چیلنج کرنا چاہیے کہ بالکل دنیا میں مذاق اڑا ہے پاکستان کا، کبھی جمہوریت کے اندر بھی ملٹری کورٹ آئے ہیں. اور وہ یہاں سے باہر نکلے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کو اور اس کو ڈرائیور کو. یہ کس قانون کے تحت؟ یعنی یہاں تو قانون کی دھجیاں اڑا دی، یہاں تو بلکہ بنانا ریپبلک سے بھی بدترین حالات ہو گئے ہیں. میڈیا کا منہ بند کر دیا. میں ویسے وہ میڈیا والوں سے سر آج پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے جہاد لڑتے تھے میڈیا کی آزادی کے لیے، وہ میڈیا ہاؤسز جی ہم آزادی رائے اور آزادی میڈیا، وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ چپ کر کے دم دبا کے سر بیٹھ گئے ہیں کہ سارا اس وقت عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے میڈیا کے اوپر، وہ پتہ نہیں کتنا خطرناک دہشت گرد ہے. اس کے بعد جو جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈالا ہے، جس طرح کی دھمکیاں ججز کو دی جا رہی ہیں،
ہمیں فرسٹ ہینڈ پتہ ہے کہ ججز سے کیا کیا جا رہا ہے. جو جج لائن میں نہیں اس کے اوپر میڈیا اس کی ٹرائل شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر ہر قسم کرپشن کیسز ہر چیزیں اٹھاتے ہیں. ان کے ایک اب میں بتاؤں سینئر سپریم کورٹ کے جج کے ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے, ان کے نوکر کو اٹھا کے لے گئے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا ہے کسی طرح ان کا منہ بند ہو جائے. ہر قسم کا پریشر ڈالا ہے کہ وہ بھی لائن میں آ جائیں کہ یہ اس ملک کے اندر مکمل طور پہ آمریت قائم ہو جائے, کسی کی جرت نہ ہو. خوف کی فضا اتنی ہے, سب ڈرے ہوئے ہیں لوگ کہ جی اب پتہ نہیں کس کا گھر رات کو توڑا جائے گا, گھس جائیں گے اندر پولیس. اچھا پولیس بھی عام سادہ کپڑوں میں آتے ہیں, شلوار قمیض میں آتے ہیں, بندوقیں پکڑ کے اندر گھس جاتے ہیں, چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں, لوٹ کے چلے جاتے ہیں. پولیس لوٹ رہی ہے. پولیس کو سوچے کیا حال کر رہے ہیں کہ آپ یہ پولیس سے جو یہ کام کروا رہے ہیں, کیا پولیس اپنے یہ کام نہیں کرے گی؟ اور کیا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کیا عام غریب آدمی اس کے گھروں میں تو یہ عام ہوتا ہوگا. میں اپنی پارٹی کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ آپ دیکھو جو ہمارے پہ گزر رہی ہے, اس ملک کے کمزور پہ ہر روز ایسے ہوتے ہیں جب بھی اس کا طاقتور سے ٹاکرا ہوتا ہے. سوچیں انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, جو یہ زرداری کرتا ہے لوگوں سے, تو یہی تو کرتا ہے وہ ان سے, لوگوں کو غلام بنانے کے لیے. یہی تو دہشت گردی ہے. ایف آئی آر کٹوا دی, مارے پڑوا دی, اغوا کر دیا, مروا دیا. تو یہ تو وہ بھی کرتا ہے. یہاں بھی ایک وہی فضا بنائی ہوئی ہے کہ جی کسی ٹائم کے کسی گھر پہ آ جائیں گے, عورتوں کی لاپرواہ ہے, چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. یہ شرم کی بات ہے کہ ہمارے وہ سینئر جرنلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, دنیا عزت کرتی ہے, قوم ان کو مانتی ہے, وہ ملک سے 4-5 ملک سے باہر بھاگ گئے, ان کو باہر بھگوا دیے. ارشد شریف کے ساتھ جو انہوں نے کیا, جتنا شاید ہی اس ملک میں ایسا دلیر اور ایک محب وطن صحافی تھا, ایک انویسٹیگیٹر جو محنت کرتا تھا, اس سے جو کیا کیا گیا. عمران ریاض یوٹیوب میں سب سے بڑی فالوئنگ جس کی ہے, اس کا مطلب کہ قوم اس کو سنتی تھی, قوم مانتی تھی اس کی بات میں. وہ ابھی تک مہینے سے اوپر ہو گیا ہے, اس کے بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے, غائب ہوا ہوا ہے. اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے, آپ کا جی جیو فینسنگ میں نام آ گیا, ذرا ادھر آئے نا, آپ جیل میں جائیں گے. اچھا وہ آگے سے اچھا جی 15 لاکھ روپے نکالو, 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں, کوئی 10 لاکھ پہ یہ بات مان لیتے ہیں. یہ پیسے بنا رہے ہیں آپ. جب آپ نے ملک میں جنگل کا قانون لیا ہے تو جو طاقتور ہے وہ ہر قسم کا کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے دروازے کھول دیے, موقع دے دیے سب کو, صرف اور صرف خوف پھیلانے کے لیے. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عمران خان کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے, اب اس نے نہیں آنا. اور اگر تحریک انصاف بھی آئے گی تو وہ سکڑ کے ایک چھوٹی سی جماعت لے کے آنی ہے, تاکہ اس ملک میں وہ کھچڑی پکی رہے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول ہو جائے. دیکھیں میں صرف ایک تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, میں نے اپنی یونیورسٹی میں بھی یہی پڑھا تھا, میں صرف آپ کو اپنی قوم کو آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ جدھر یہ ہم اب پہنچ گئے ہیں اور آگے لے کے جا رہے ہیں, ان ملکوں کا حال کیا ہوتا ہے. یہی حال جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا آزاد ہو گیا, یعنی جمہوریت آ گئی, وہاں آدھے یورپ کے اندر اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, میڈیا کے اوپر کنٹرول, لوگوں کی زندگی پہ کنٹرول, اس طرح پھر رہے تھے, جاسوس پھر رہے تھے ساری جگہ. کوئی بات کرتا تھا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے, لوگ غائب ہو جاتے تھے گھروں سے. یہی حالات سوویت یونین کا جو حصہ بنے ایسٹرن یورپ میں آ گئے, اور جو ویسٹرن یورپ تھا وہ آزاد ہو گیا, وہاں جمہوریت آ گئی. 50 سال کے بعد ایسٹرن یورپ پیچھے رہ گیا اور ویسٹرن یورپ خوشحال ہو کے آگے بڑھ گیا. ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی ایک ہی لوگ ہیں, جرمن ایک ہی لوگ ہیں. ایسٹ جرمنی میں آ گئے اسی طرح کے حالات, آمریت آ گئی, ویسٹ جرمنی آزاد ہو گیا, ویسٹ جرمنی آسمانوں پہ چلا گیا, ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا.